وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر بابا سے بلند درشی پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب کی آواز ہے صلی اللہ علیہ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے والا ہمارا نبی، اپنے کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے مل کر پڑھیں، مل کر سب سے اولا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مجھ دیجے کے ہیں، غم زدوں کو رضا مجھ دیجے کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و شکر. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ ہم سب کو حضور پرنور حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے صدقے اللہ تعالیٰ نے یہ آج کا برکت والا دن جمعۃ المبارک عطا فرمایا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق عالم
ہم سب کو اس مبارک دن کی برکت رحمت عطا فرمائے۔ کل مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات تمام اہل اسلام اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ مغفرت اور بخشش فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی ہے ایک آیت کریمہ۔ اللہ تعالیٰ حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اور ہم سب کو حق و سچ سن کر اس کو تسلیم کرنے، قبول کرنے، عمل کرنے تا قیامت اللہ اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا یہ ایک مستقل وظیفہ ہے کہ وہ مبارک عمل ہے دعا کہ جس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، اور جو جتنا رب سے دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی پسند فرماتا ہے، اور جو رب سے مانگنا چھوڑ دے، اللہ کی طرف توجہ نہ کرے، اللہ رب العالمین کی محبت دل میں نہ بٹھائے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اوروں سے مانگتا پھرے، تو فرمایا کہ ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ غضب فرماتا ہے۔ دنیا کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کوئی کسی سے کچھ مانگتا ہے تو دینے والا ایک یا دو یا تین یا چار مرتبہ، کتنا ہی بڑا سخی کیوں نہ ہو، کتنا ہی دل کا بڑا وسیع کیوں نہ ہو، وہ چند مرتبہ تو آپ کو دے گا، اس کے بعد وہ آپ کو ایک دن آئے گا یہ لفظ کہے گا کہ تیری عادت پڑ گئی ہے مانگنے کی، میں نے ایک دن دو دن کیا دیا تو نے پیچھے پکڑ لیا ہے۔ یعنی کتنا ہی بڑا سخاوت کا تاج اس کے سر کیوں نہ ہو، کتنا ہی دل اس کا سخی کیوں نہ ہو، لیکن ایک دن وہ بھی یہ لفظ کہتا ہے کہ بس دے دیا بہت ہے، بار بار نہیں آیا کرو۔ ایک مرتبہ دینے کے بعد دوبارہ پیچھے نہیں لگتے، ایک دن وہ جملہ کہتا ہے، لیکن ایک وحدہ لا شریک ہے جو فرماتا ہے کہ تم اگر کسی سے مانگو گے تو اس کو برا لگتا ہے، فرمایا اللہ سے نہیں مانگو گے تو اللہ کو برا لگتا ہے۔ یعنی اگر کسی بندوں سے مانگو گے تو اس کو برا لگے گا، کہہ رہے پیچھے پڑ جاتا ہے، دو دفعہ دے دیا، تین دفعہ دے دیا، ایک دفعہ دے دیا، ہر وقت سے دروازہ میرا ہی پکڑ لیا، تو وہ برا مانتا ہے۔ لیکن حضور فرماتے جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے برا مانتا ہے۔ تو اسی کا اپوزٹ لیجئے، فرمایا کہ جو بندوں سے نہیں مانگتا تو بندہ کہتا ہے یہ بڑا پیارا دوست ہے، کیوں بھائی اتنے سالوں سے ساتھ رہ رہا، آج تک میں نے نہیں دیکھا اس نے کچھ مجھ سے مانگا ہو، اتنا ٹائم اس کو ہو گیا میرے ساتھ رہتے رہتے لیکن آج تک اس نے کچھ مانگا ہی نہیں ہے۔ اور دوسرے دوستوں کو دیکھو بیکاری کی طرح جھولی پھیلا کے پھرتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، یہ بھی دوست ہے اس نے آج تک کچھ نہیں مانگا۔ تو جب بندوں سے نہیں مانگو گے وہ خوش ہوتے ہیں، فرمایا رب سے نہیں مانگو گے وہ ناراض ہوگا، فرمایا اگر بندوں سے نہیں مانگو گے وہ تمہاری تعریفیں کرے گا، اللہ سے مانگو گے وہ تمہاری تعریفیں فرمائے گا۔ ادھر مانگنے والا اس کو برا لگے گا، ادھر رب سے نہیں مانگو گے وہ اس کو برا لگتا ہے، ادھر بندوں سے نہیں مانگو گے وہ اس کو اچھا لگے گا، ادھر فرمایا رب سے مانگو گے تو اللہ فرماتا مجھے مخلوق کے اندر وہ زیادہ اچھے اور پیارے لگتے ہیں کہ جو مجھ سے مانگتے ہیں، جو مجھ سے جھولی پھیلاتے ہیں، دامن پھیلاتے ہیں۔ اب آئیے قرآن کی طرف، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں تشریف فرمائے، وجد میں آئے ہوئے ہیں، مستی میں آئے ہوئے ہیں، اور وجد اور مستی کیسے نہ ہو کہ سامنے ودعا کا چہرہ موجود ہے، بولو اسی آواز سے سبحان اللہ۔ سامنے آمنہ کے لال کا چہرہ موجود، حضور سامنے تشریف فرمائے، تو وجد اور مستی کیسے نہ آئے۔ آج 1450 سال میرے مصطفیٰ کو گزر گئے، لیکن آج بھی اگر حضور کا نام لو تو چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، دل سکون، ہاں سبحان اللہ میرے آقا کا نام آ گیا۔ تو میں نے کہا 1450 سال بعد اگر میں اور آپ حضور کا نام لے تو سکون ملتا ہے، تو ان صحابہ کی کیفیت کیا ہوگی کہ جن کی آنکھوں کے سامنے خود مصطفیٰ تشریف فرما ہوتے تھے، ان کی نگاہوں کو میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا ان کو کسی پیارے سے دیکھتا ہے، اللہ کس محبت سے کس پیار سے ان کو دیکھتا ہے، کن کو؟ فرمایا شعر سنیں، خدا ان کو
کس پیارے سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب کی آواز آئے صلی اللہ. میرے امام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کس محبت کی نظر سے ان صحابہ کو دیکھتا ہے کہ جو صحابہ مصطفیٰ کو دیکھتے رہتے ہیں. یعنی وہ حضور کو دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کس محبت کی نظر سے ان کو دیکھتا ہے. خدا کس پیار سے ان کو دیکھتا ہے کہ جو آنکھیں محو لقائے محمد, جو آنکھیں سارے دن مصطفیٰ کو دیکھتی رہتی ہے, اللہ ان صحابہ کو دیکھتا رہتا ہے. اب سنیں, فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. مجمع صحابہ لگا ہے, مستی میں موج میں صحابہ ہیں. سوال کیا صحابہ نے, یا رسول اللہ, اللہ سے مانگے تو اللہ کہاں ہے, ہمارا رب کہاں ہے, اللہ کہاں ہے؟ جب صحابہ نے یہ سوال کیا تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے محبوب, یہ میرے بندے, میرے آپ کے صحابہ, میری مخلوق, میرے پیارے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں کہ اللہ کہاں ہے. یعنی مقصد آیت کا یہ کہ صحابہ مصطفیٰ سے پوچھ رہے کہ اللہ کہاں ہے, صحابہ رسول سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہے. اور سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کو پتہ ہو سوال اسی سے کیا جاتا ہے. امام صاحب نماز کے فرض کتنے, تو امام کو پتہ ہے تبھی تو سوال کر رہا ہے نا. اب کسی کو نہیں پتہ, اس سے کیا سوال کرو گے. صحابہ نے پوچھا آقا اللہ کہاں ہے. یعنی صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ اگر جہاں بھی ہے وہ جانتا ہے, وہ صرف مصطفیٰ جاننے والا ہے. بولو اونچی آواز سے سبحان اللہ زور سے. اگر خدا کا پتہ کوئی دے سکتا وہ صرف مصطفیٰ ہے. فرمایا آقا اللہ کہاں ہے. تو جب صحابہ نے سوال کیا تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب, یہ میرے پیارے بندے, میرے آپ کے صحابہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے. فرمایا آپ ان سے کہہ دو کہ فَإِنِّي قریب, میں تمہارے بہت زیادہ قریب ہوں. یہ میرے بندے تجھ سے میرا سوال کرتے ہیں کہ میں کہاں ہوں, آپ ان سے کہہ دو کہ دل کو ٹھنڈا رکھو, اللہ تمہارے قریب ہے. اللہ تمہارے, اچھا کتنا قریب ہے. صحابہ نے پھر سوال کیا آقا کتنا قریب ہے. آپ بھی ہمارے پاس بیٹھے آپ بھی قریب ہیں, ہم آپ کے پاس بیٹھے آپ بھی قریب ہیں, ہم آپ کے قریب آپ ہمارے قریب. لیکن اللہ فرماتا میں قریب ہوں تو کتنا قریب ہے. قرآن کی آیت نازل ہوئی, فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ کی قربت پوچھ تو اللہ کتنا قریب ہے. فرمایا بندے تیری شیرک بھی دور ہے, اس سے بھی زیادہ اللہ تیرے قریب ہے. یعنی یہ شیرک ہے نا, یہ کاٹتے ہیں, یہ شیرک, اب اس کا اور منہ کا کتنا فاصلہ ہے. یہ شیرک سے بھی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. فرمایا تمہاری شیرک سے بھی وہ زیادہ قریب ہے. یعنی کتنا قریب ہے کہ بندہ مانگتا بعد میں ہے, سنلی پہلے جاتی ہے اس کی. اتنا وہ بندے کے کلوز ہے, اتنا بندے کے وہ قریب ہے. اب آئیے حدیث مبارکہ کی طرف. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ. فرمایا یہ دعا پوری عبادت کا مغز ہے. عبادت کا کیا ہے, مغز ہے. بندہ عبادت کرے, سب کو نماز پڑھی, روزے رکھے, سارے معاملات کرے, آخر کے اندر دعا کا وقت آئے تو بندہ اٹھائے چپل بھاگ جائے. یعنی ساری چیزیں تو نے استعمال کر لی, مین جو چیز ہے مغز اس کو تو نے چھوڑ دیا. اور حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کوئی بندہ اگر اللہ سے جان بوجھ کے نہیں مانگتا, فرمایا ایسا بندہ اللہ سے تکبر کرتا ہے. وہ تکبر والا بندہ ہے جو کہ نماز پڑھی, سلام پھیرا, بھاگ گیا. اور نماز میں بھی تو دعا ہے. میں نے کہا نماز میں تو دعا ہے, بعد میں اٹھانے سے ہاتھ مجھے کیا ہو رہا ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان, تو مجھ سے مانگو. صحابہ نے سوال کیا اللہ کہاں ہے. فرمایا میں تمہارے قریب ہوں. پھر کیا کرے. فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان. تو پھر تمہیں یہ کرنا ہے کہ اپنے رب سے دعائیں مانگو, کہ جب تم رب سے مانگو گے اذا دعان, اللہ تمہاری دعائیں بھی قبول فرمائے گا. تو قریب ہے تو مانگو, جب مانگو گے تمہیں دے گا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. فرمایا پھر میرے بندوں کو چاہیے کہ اللہ کی بات پر عمل کرے, اللہ پر ایمان لائے, تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے, ہدایت کی طرف لے کے چلا جائے. یہ ہو گئی پوری آیت کریمہ. اب چلیے 2-3 واقعے آپ کو سناؤں دعا کے متعلق. صاحب تذکرۃ الاولیاء کتاب, اس کے اندر صاحب مصنف نے لکھا, آپ فرماتے کہ ایک پیر صاحب کا مرید تھا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہر
پیر کے مرید بھی زیادہ ہوتے ہیں، استاد کے شاگرد بھی زیادہ ہوتے ہیں، باپ کی اولاد بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اولاد تو سب باپ کی ہے، لیکن تمام اولاد کی کیٹیگری میں فرق ہوتا ہے۔ باپ کی محبت سب کے ساتھ ہوتی ہے، جھکاؤ کسی ایک کی طرف ہی ہوتا ہے، یہ قدرتی ملان ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ استاد کے شاگرد بہت سارے ہوتے ہیں، پوری کلاس بھری بھی ہوتی ہے، لیکن استاد کی نظر اسی بچے پر ہوتی ہے کہ جو محنت سے پڑھنے والا ہوتا ہے، ورنہ استاد تو سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح پیر کا معاملہ ہے، تو پیر کے مرید تو سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن مرشد اس پر توجہ زیادہ کرتا ہے کہ جو مرشد کی بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک مرید وہ بھی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، پیر پیر کرتا رہتا ہے، ایک مرید وہ ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، پیر کا ختم خواجگان بھی پڑھتا ہے، پیر کی وظیفے سب کام کر رہا ہے۔ تو مجھے بتاؤ پیر کی نظر میں پیارا کون سا ہے؟ منہ میں گٹکا شٹکا رکھا ہوا تو نہیں ہے؟ بولو تو صحیح، زور سے اونچی آواز سے، کون سا مرید زیادہ بہتر ہے جو پیر کی بات پر عمل کر رہا ہے؟ مرید تو وہ بھی ہے جو بے نماز ہے، مرید تو وہ بھی ہے جو چوریاں کرتا ہے، جو چغلیاں کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، لیکن یہ بھی مرید ہے، لیکن نظر پیر کی کس پہ ہوگی کہ جس کا دل غیبت سے، برائی سے، حسد سے، چوری سے خالی ہے، اور جب بھی اس کی زبان سے نکلتا ہے یا تو رب کا نام نکلتا ہے یا مصطفیٰ بدرود نکلتا ہے۔ یہ تو اس پیر صاحب کے مرید بہت سارے تھے۔ ایک مرید بڑا سیانہ تھا، ہوشیار تھا، بڑا ماشاءاللہ پیر صاحب کی نظروں میں کمال پہنچا ہوا، اس کو بڑا پیر کی نظروں میں پہنچا ہوا۔ اب دوسرے جو مرید تھے نا وہ اس سے حسد کرتے ہیں، نہیں یار یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اس نے کیا کر دیا کہ پیر صاحب کی بڑی توجہ اس کے اوپر ہوتی ہے، پیر صاحب بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا فخر کرتے ہیں، اپنے پاس بٹھاتے ہیں، کوئی معاملات ہوتے ہیں، بڑی محبت ہے اس کو، اس نے اتنا مقام کیسے لے لیا پیر کی بارگاہ کے اندر۔ دوسرے مرید حسد کرنے لگے۔ اب ولی جو ہوتا ہے نا، ولی یہ دل کا جاسوس ہوتا ہے، یہ جاسوس ہوتے ہیں اولیاء کرام، حضور فرماتے ہیں، اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ ولی یہ دلوں کے جاسوس ہیں، یعنی بندے کی نظر جیب پر ہوتی ہے، ولی کی نظر دل پر ہوا کرتی ہے کہ دل میں اس کی کیا بیماری بھری ہے۔ اب مرشد جو کامل تھے انہوں نے تمام مریدوں کو بٹھایا، محفل سجائی اور سب پہ دلوں پہ نظر ماری نا، تو پتہ چلا کہ ان کے دل تو حسد اور چغلی میں بھرے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے کہ اس کو مقام پیر صاحب سے کیسے مل گیا، کیا کر لیا اس نے کہ نذرانے دے کہ لفافوں کی گڈی دی، پیر صاحب کو بونڈ دے دیے، کیا کر دیا جو اتنا معتبر ہو گیا۔ پیر صاحب نے سب کو دیکھ، توجہ کرنا بھائی، سب کو دیکھا نا پیر صاحب نے، ان کے دلوں کے اندر حسد تھا۔ مرشد نے فرمایا کام کرو، میری طرف سے سب کو یہ پیغام ہے کہ جی حضرت، فرمایا مرغی لو، چھری ہاتھ میں لو، اور مرغی وہاں جا کے ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھے، جاؤ۔ پوری مجلس میں اعلان کر دیا مرشد نے کہ مرغی اور چھری لے جاؤ، مرغی وہاں جا کے ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے۔ اب وہ جملہ کوئی نہیں سمجھ سکے، وہ جو تھا نا لاڈلا وہ سمجھ گئے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ لاڈلے پہ نظر تھی، وہ سمجھ گیا مرشد کا قول۔ اس نے کہا کہ جی حضرت ٹھیک ہے، سارے اٹھے مرغی لی، چھری لی، بھاگ گئے۔ کوئی کمرے ہم بند کر کے مرغی کاٹ گیا، ذبح کر کے آیا، کوئی دیوار کے پیچھے گھس گیا، کوئی واش روم میں گھس گیا، کوئی چھت پہ گھس گیا، کوئی درخت کے نیچے بیٹھ گیا، یعنی ایسی جگہ بیٹھے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ سارے ذبح کرتے کرتے پیر صاحب کی بارگاہ میں آ گئے۔ وہ جو لاڈلا تھا نا، مرغی زندہ چھری ہاتھ میں لے کے پیر صاحب کے پاس آ گیا، لاڈلا جو تھا۔ اب جتنے بھی تھے نا وہ بولے ہو آج تو یہ گیا، اس کا تو بڑا گرک ہو گیا، نمبر ختم اس کا۔ کیوں کہ ہم نے پیر صاحب کی بات مانی، پیر صاحب نے کہا کہ ذبح کرو اور جہاں کوئی نہ دیکھے ہم ذبح کر کے آ گئے، یہ تو بات نہیں مانی، یہ تو واپسی لے کے آ گیا، آج تو فیل ہو جائے گا۔ لیکن سنو، وہ جب آیا تو پیر صاحب نے فرمایا مرغی ذبح کر لی ہے۔ کس کس نے کہا؟ حضرت سب نے کر لی، ایک بندہ وہی بچا پوری محفل کے اندر۔ کہا تیری مرغی کہاں ہے؟ کہا حضرت یہ رہی۔ کہا تو نے ذبح کیوں نہیں کی؟ جملہ سننا پسند آئے تو سبحان اللہ، نہیں تو چپ رہنا۔ پیر صاحب نے کہا تو نے ذبح کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا حضرت آپ نے کہا تھا کہ وہاں جا کے ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے۔ اب مجھے بتاؤ، میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں تو مجھے خدا دیکھ رہا ہے، میں جہاں جا رہا ہوں وہاں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، کمرے میں جاؤں تو وہاں اللہ دیکھ رہا ہے، چھت پہ جاؤں تو وہاں اللہ دیکھ رہا ہے، دیوار کے پیچھے جاؤں تو اللہ دیکھ رہا ہے، زمین میں جاؤں تو اللہ دیکھ رہا ہے، آسمان میں جاؤں تو اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس کو ذبح کہاں کروں جا کر؟ مرشد نے فرمایا یہی تو تمہارے میں اس میں فرق ہے، یہی تو تم میں اس میں فرق ہے۔ تم نے ذبح کر دی کہ مرشد کا حکم ہے، میں نے کہا تھا کہ وہاں ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھے۔ اب تمہیں ذبح وہاں کرنی تھی کہ جہاں اللہ نہیں دیکھتا، اب تم کہو کہ تو اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے، تو فرمایا تم نے پھر ذبح کیوں کر دی؟ یہ اس لیے میری نظروں میں رہتا ہے کہ کام بعد میں کرتا ہے، پیر کی بات کو بڑے غور سے توجہ سنتا ہے کہ میرا پیر کہہ کیا رہا ہے۔
ایسا نہیں کہ پیر نے کہا کہ کود جاؤ، اللہ بھائی کود گیا، کوئی چھت سے کود گیا، کوئی نہر میں کود گیا، کوئی کنویں میں کود گیا. مرشد نے کہا ابے سنو تو صحیح، وہ کہاں سے کودنے کی کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، وہ توجہ تو کرو. اتنی بھی محبت وہ نہیں ہے مرشد کی کہ جو وہ حکم دے آپ جا کے آگ میں کود جاؤ. نہ نہ نہ، پہلے آپ غور سے سنیں کہ مرشد کیا رہا ہے، اس کی بات کا مطلب کیا ہے. نہیں آئے تو پوچھ لو. مرشد گرامی کودنے کا کہاں سے کودوں، کس کو کودوں، کیا کروں، پوچھو گے تو مسئلہ ہو جائے گا، جان بلا وجہ چلی جائے گی تو اسلام میں حرام ہے خودکشی کرنا. تو بات آ رہی ہے سمجھ میں. تو فرمایا کہ تیری میرے اندر یہ، اس کے اندر اور تم لوگوں کے اندر یہ فرق ہے کہ اس کے اندر جو خوف خدا ہے، اس خوف خدا نے اس کو میری بارگاہ میں معتبر بنا رکھا ہے. یعنی اس کے اندر اتنا ڈر ہے، یہ کہتا ہے کہ اکیلے میں بھی ہوں نا تب بھی مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، مجمع میں ہوں تب بھی مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے. تمہارے اندر یہ چیز نہیں. اور مرشد نے فرمایا جس دن بھی یہ بات تمہارے دلوں میں آئے گی، جس کے اندر جتنی تیزی سے آئے گی پیر کی بارگاہ میں، اس بندے کو اس سے زیادہ تمہاری مقام عطا ہو جائے گا. تو یہ ہمارے ایمان کا نتیجہ اور ایمان ہے کہ اللہ دیکھ. لیکن آج کیا ہے مسئلہ کہ بندہ گناہ بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، حرام بھی کھاتا ہے، کاروبار میں ملاوٹ بھی کرتا ہے، سارے معاملات کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، 2 نمبر چیز کو 1 نمبر بتا کے جھوٹ بول کے کرتا ہے، سارے معاملات ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ دل میں دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جس دن یہ بات یہاں پر فکس ہو گئی نا، خدا کی عزت کی قسم تھوڑا کمائے گا، نسلیں بیٹھ کے کھائے گی انشاءاللہ، زندگی پر حلال رہے گا. زیادہ کمانے والوں سے بہتر ہے کم کماؤ، 1000 سے بہتر 100 کما، لیکن حلال ہو نا تو 1000 پہ تیرا 100 بھاری ہے، حلال ہو. اور دوسری بات، آج ہم جو ہر بندے کو کہتے ہیں یار تو دعا تو کر، امام صاحب وہ دعا کرنا فلاں مر گیا، امام صاحب میری ماں بیمار ہے دعا کرنا. بھائی بے شک امام دعا کرے، مصلی پہ کھڑا، اللہ اس کی برکت سے، مصلی کی برکت سے دعا سنتا ہے. لیکن اگر کوئی مجمع کے اندر ایسا بدکار، ظالم آدمی، سود خور، حرام خور یا پھر گناہ کرنے والا بیٹھا ہو تو اس ایک کی وجہ سے پورے مجمع کی دعا ختم کر دی جاتی ہے. سنیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی، حدیث پاک کے صحابہ کے سامنے حضور نے بیان کی، توجہ کرنا. حضرت موسیٰ کے سامنے بنی اسرائیل والے آئے، حضرت بارش نہیں ہے، قید سالی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. حضرت موسیٰ نے فرمایا چلو چلتے ہیں، یہاں سے نکلو، میدان میں چلتے ہیں، وہاں نماز استسقاء پڑھیں گے، اس کے بعد دعا کریں گے، اللہ کرم کرے گا. اچھا 70,000 یہودی بنی اسرائیل کے جو موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے وہ آپ کے ساتھ چلے، کتنے؟ 70,000 ساتھ چلے. اور اس بات پر وہ فخر کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے نبی ہیں اور اللہ کے پیغمبر ہیں، اور پیغمبر کی دعا کبھی تو سوچ نہیں سکتا کہ قبول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے. سارے امید پہ چلو اب تو کرم ہو جائے گا، نبی جا رہے ہیں نا، بیڑا پار ہے. پیچھے چلتے رہے، میدان میں پہنچے، وضو کیا، نماز استسقاء پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں سے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، یا اللہ قید سالی بہت ہے، یہ میرے پاس آ گئے. یعنی مشکل میں نبیوں سے مدد مانگنا یہ آج کا نہیں ہے، یہ تو پچھلی امتوں کا بھی تہوار اور ان کا بھی طریقہ ہے کہ پچھلی امت والوں کو بھی جو پریشانی آتی تھی وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتے تھے، نبی کی بارگاہ میں آتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دسترخوان لیا آپ کی قوم نے، یہودیوں نے بارش مانگی، پتھر سے چشمے جاری ہوئے. تو پتہ چلا کہ مشکل میں اللہ والوں سے مانگنا، اللہ کے نبیوں سے، ولیوں سے، فرشتوں سے مانگنا، یہ کوئی مطلب معاذ اللہ جہالت ہے، یہ شرک و بدعت کی بات نہیں ہے، تو اللہ کا حکم ہے. میں پرسوں غالباً ڈاکٹر اسرار جیسے جاہل آدمی کو سن رہا تھا، ڈاکٹر جو اسرار ہے وہ بیان کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے سوا سب سے مانگنا حرام ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا حرام ہے، تو قرآن کدھر جائے گا کہ قرآن میں ساری آیتیں حرام بھری ہوئی ہیں معاذ اللہ، کہ ساری حدیثیں حرام کی بھری ہوئی، یہ کون سی بات ہے. اور میں نے کہا جاہلو پتہ نہیں تو پڑھ کے ممبر پہ بیٹھا کرو آ کر، بولو تو اسی آواز سے یار، نہیں مانگو اللہ. بھائی بے شک ہم جب بھی کسی سے مانگتے ہیں نبی سے مانگے، حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ ہی کیوں نہ ہو، سن لو کان کھول کے عقیدہ، ہم جب بھی مانگتے ہیں ہم ان کو خدا کا بندہ سمجھ کے مانگتے، خدا سمجھ کے نہیں مانگتے. تیرے دروازے پر کوئی آ جائے، لا بھائی حاج صاحب 10 کا نوٹ دے، اللہ کے نام پہ تیرے بیوی کی خیر، تیرے بچوں کی خیر ہو، تو فوراً نکال کے دیتا ہے. میں نے کہا تو دے سکتا ہے کہ میرا مصطفیٰ نہیں دے سکتا ہے، میرا غوث اعظم نہیں دے سکتا ہے. تو حرام حلال سارا مال مس کر کے تو نے گھر میں رکھا، تجھے دعا دے فقیر تو کہتا ہاں بھائی فقیر میرے گھر پہ آیا اور مجھے کندھے پہ مار کے حاجی صاحب تیری خیر ہوئے، تو مستی میں نکال کے لوگوں کے سامنے 100 کا نوٹ دے رہا ہے. تو دے سکتا ہے، اور اپنا اتنا بڑا گھر بنا کے تو نے لکھا ھذا من فضل ربی، یہ تو اللہ کا فضل ہے. میں نے کہا تیرے مکان تو بنایا تو اللہ کا فضل ہے،
اور مصطفیٰ کو مشکل کشا بنایا، یہ کس کا فضل ہے پھر؟ یہ بھی تو اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے نصیب اپنا اپنا ہوتا ہے میرے بھائی، کوئی کہاں چلا جاتا کوئی کہاں چلا۔ سنیو تمہیں مبارک ہو، ایک نہیں دونوں ہاتھوں سے تمہیں سلام ہو کہ تمہارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے، اور میں 12 کہتا ہوں پھر ممبر پہ بیٹھ کے ایک بات کہہ رہا ہوں، پرسوں بھی میرے خطاب میں کہ اس سے پہلے بھی ہر ریکارڈنگ میں موجود ہے، پھر غلام فرید نورانی کا جملہ، مسلک اہل سنت و جماعت کا ایک عقیدہ بھی کوئی مائی کا لال قرآن و حدیث سے باہر ثابت کرے، آج ہی ہم اپنا مسلک چھوڑنے کو تیار ہیں۔ I'm ready to challenge everyone۔ ہمارا چیلنج ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ کیوں؟ اور جو سنی بن کر غلط کام کرے ہم اس کے خلاف ہیں۔ ربیع الاول کا موضوع ہوتا ہے ریلی کے اندر، اور جو معاملات لوگ کرتے ہیں اگر غلط ہے تو الحمدللہ آپ کے سامنے ڈنگی کی چوٹ بولتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ اپنے مسلک کے لوگوں کو سینے لگاؤ دوسروں کو اچھاڑ پچھاڑ، نہیں، جو بھی دین کے خلاف قرآن و حدیث کے خلاف چلے گا ہمارا کام ہے ہاتھ سے روک کے اس کے جبڑے دبانا، یہ ہمارا کام ہے۔ بتا رہی سمجھ میں؟ ریلی ہے، اگر جاؤ سنت کے مطابق چلو، درود و سلام پڑھتے چلو، یہ تو صحابہ کی سنت ہے۔ اگر تو قوالیاں چلتے ناچتا کودتا جا رہا ہے، یہ ہمارا دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائی۔ اس سے بہتر ہے تو ریلی چھوڑ مسجد میں بیٹھا رہے، ریلی کے چکر میں چاروں نمازیں تیری قضا ہوتی تھی، فائدہ کیا ہوا؟ اور چاروں نمازیں ربیع الاول کے دن مسجد میں پڑھ، ثواب مصطفیٰ کو پہنچا۔ اور ریلی والوں سے حضور راضی نہیں ہوں گے، جو تجھ سے راضی ہو جائیں گے، جو کرنے کے کام ہے وہ کیا کرو۔ توجہ کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار بارش عطا فرما، قید سالی بہت زیادہ ہے۔ اب سننا جواب، دعا کون کر رہے ہیں ذرا جلدی بولو؟ اللہ کے نبی ہے نا موسیٰ علیہ السلام، جلیل القدر پیغمبر ہے، فرشتے کی آنکھ پھوڑ دی چماٹ مار کے، وہ پیغمبر اللہ کی جب دعا کی نا، اللہ کی بارگاہ سے آواز ہے کہ موسیٰ آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کیوں؟ فرما اس لیے کہ یہ 70,000 جو بندے آپ کے ساتھ آئے نا، اس میں جو صرف زیادہ نہیں ایک بندہ ایسا ہے جو بے نماز ہے اور سود کھانے والا ہے، اس کی وجہ سے ہم کسی کی دعا قبول نہیں کریں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا بھائی اس مجمع میں سے کون سود خور ہے وہ مہربانی کرے باہر نکل جائے، اس کی وجہ سے ہماری دعا بھی رک گئی۔ اب مثال ہے میں یہاں بیٹھ کے بولوں ڈاکٹر چور ہے، کون سا ڈاکٹر اٹھ کے بھاگے گا یہاں سے؟ جو جائے گا تو وہ مجھے بعد میں دیکھیں گے، اس کو پہلے دیکھیں گے اچھا وہ تو ہے۔ ایسا ہی نا، مجمع میں سے کون اٹھے گا؟ کس کو؟ ہر بندے کو اپنی عزت پیاری ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی وہ فلاں بندہ جو تھا نا وہ اٹھ کے چلا جائے، اب کون اٹھے گا بھائی؟ کتنا ہی چاہے بےغیرت کیوں نہ وہ نہیں اٹھے گا، اس کو پتا بھائی میں اٹھ گیا تو سارے مجھے دیکھیں گے، بیڑا غرق ہو جائے گا عزت کا، اور جم کے بیٹھا رہے گا۔ وہ بھی ایسے ہی جم کے بیٹھا رہا، اس نے کہا ابھی کسی کو کیا پتا میں سود خور ہوں کیا، کسی کو کیا پتا میں کون ہوں، نکلا تو یہ پکڑ لیں گے ہو تو سود کھانے والا ہے، رسوا ہو جاؤں گا۔ بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا، لیکن اللہ تو بڑا کریم ہے نا، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا نا کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اللہ کی کریمیت دیکھو، کیوں اپنے رب کا دروازہ چھوڑ کے بیٹھے ہو؟ سنو، جب حضرت موسیٰ نے اعلان کیا تو سارے کے 70,000 کے بیٹھے رہے سر جھکا کر۔ وہ جو بندہ تھا نا سود خور، وہ بیٹھا بیٹھا، اس نے اپنے چہرہ اٹھایا آسمان کی طرف اور اٹھا کر کہا ہے ستار تو نے سب کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے، تو آج کیا میرے عیبوں پر پردہ نہیں ڈالے گا تو؟ آج ایسے اٹھایا۔ اب کسی کو کیا پتا وہ کیا مجمع میں سارا بیٹا، کوئی بندہ چھت کو دیکھ رہا، کوئی فلائٹ کو دیکھ رہا، پنکھے کو دیکھ رہا، ہمیں کیا پتا وہ کیا کر رہا اوپر بھائی، وہ کیا نظارے کر رہا چھت کے۔ تو اس نے بھی ایسی مجمع اٹھایا، دل میں کہا کہ یا اللہ تو نے دنیا میں سود کھاتا ہوں تو میرے عیب چھپا رکھے، آج یہاں پر آ گیا تو مجھے رسوا کرنا چاہ رہا ہے، مجھے معاذ اللہ ذلیل کرنا چاہ رہا ہے اور میرا عیب کھولنا چاہ رہا ہے کہ آج لوگوں کے سامنے میرا عیب نہیں چھپائے گا۔ حدیث پاک سنیں، حضور فرماتے ہیں کہ جب اس بندے نے دل میں یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بغیر دعا کے فوراً بارش نازل فرمائی ہے، فوراً۔ اب جب بارش ہوئی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کیا، ادھر دعا کرو تو بارش نہیں ہو رہی، بغیر مانگے بارش۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آتا موسیٰ ہم نے جو کہا تھا نا تمہاری محفل میں سود خور ہے اس کو نکالو، لیکن نکالا تو نہیں، کوئی نہیں نکلا۔ وہ جو بندہ تھا نا اس نے دل میں بیٹھ کے ہم سے معافی مانگ لی، اے موسیٰ بندے کی میری صلح ہو گئی ہے، میں جانوں تو میرا بندہ جانے، تجھے بارش تو مل گئی ہے نا۔ اے موسیٰ میں جانوں میرا بندہ جانے، تجھے ٹینشن کیا ہے، اب دعا کر نہ کر، تیرا کام بارش تھا ہم نے تجھے عطا فرما دی ہے، اب رہا میرے بندے کا معاملہ تو خدا جانے تو میرا بندہ جانے۔ ہائے ہائے، کیوں اس کا دروازہ چھوڑ کے بیٹھے ہو، کیوں اس کی چوکٹ سے دور بھاگے ہو؟ آج دوسروں کو دعاؤں کا کہنے والوں، آؤ اللہ کے گھر میں مانگو اس سے،
اللہ فرماتا جو نہیں مانگتا مجھے برا لگتا ہے، جو مانگتا مجھے اس سے پیار آتا ہے۔ آؤ اللہ کے پیارے بنو، اللہ سے مانگو۔ ہارون رشید کے دربار کے اندر 4 قیدیوں کو، چوروں کو پکڑ کے لایا گیا، ایک تو جان چھڑا کے بھاگ گیا۔ تو جو سپاہی تھے نا ہارون رشید کے دربار کے، انہوں نے کیا کہا، کسی دوسرے کو پکڑ لیا، غریب آدمی کو، بے قصور کو، کہ گنتی تو 4 کی پوری کرنی نا، بادشاہ کو 4 کی رسید دی ہم نے، 3 تھے، چوتھا بھاگ گیا۔ ایک بے گناہ آدمی کو چلتے کو پکڑ لیا، لا کے دربار میں دی۔ بادشاہ نے فرمایا ان کو جو نا 4 کو اس میں قید میں ڈال دو، قید خانے کے اندر، اگر ان کا کوئی ضمانتی آ جائے نا، ضمانت لے لے کہ آئندہ نہیں کریں گے تو چھوڑ دینا، نہیں تو پکڑ کے رکھنا۔ 3 بندوں کے ضمانتی آئے، 3 کو چھٹکارا مل گیا، وہ چلے گئے۔ چوتھا وہ آدمی جس کو بے قصور پکڑ کے لائے۔ اچھا اتفاق کی بات ہے کہ وہ بندہ تھا بھی پردیسی، کسی اور ملک کا رہنے والا۔ اب انڈیا کا، ہندوستان کا، امریکہ، کسی بھی ملک کا رہنے والا پاکستان میں کسی کے پاس کام سے آ جائے تو مجھے بتاؤ یہاں کوئی جانتا ہی ہے کون ہے، کون ضمانت لے گا اس بندے کی؟ تو اس کا بھی یہی معاملہ۔ اب وہ دربار میں کھڑا، ہارون رشید نے کہا بھائی 3 بندوں کے ضمانتی آ گئے، چلے گا، تیرا کون ہے؟ اس نے کہا ہارون بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ میں تو پردیسی ہوں، کسی ملک سے آیا ہوں، یہاں میرا کوئی جاننے والا نہیں، میں تو کسی کام سے آیا تھا، لیکن انہوں نے پکڑ لیا۔ اس نے کہا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، تمہاری مرضی ہے۔ اس کو پکڑ کے رکھا، قید خانے میں اس کو بند کر دے، 3 چلے گئے۔ رات کا وقت ہے، توجہ کرنا، رات کا وقت ہے۔ وہ بندے نے ایک پرچی لکھی، اور پرچی لکھ کے، پرچی پہ کیا لکھا؟ پرچی پہ لکھتا ہے کہ یا اللہ، اے مشکل میں لوگوں کی سننے والے، پرچی میں جو لکھا تھا، اے قید سے رہائی دینے والے، سب کی ضمانتی بن گئے کہ تو میرا ضمانتی نہیں بن سکتا ہے۔ بس اتنا لکھا اور دیوار بادشاہ کے دربار کی چھت پہ پرچی لگا دی۔ بادشاہ کہتا ہارون رشید میں رات کو سویا نا، مجھے اللہ کی طرف سے غیب سے آواز آئی کہ ہارون رشید، غیب سے آواز آئی بادشاہ کو، ہارون رشید 3 بندوں کے ضمانتی تھے وہ چلے گئے، پردیسی کا کوئی ضمانتی نہیں، اس کا ضمانتی میں رب کائنات ہوں، میں اس کی ضمانت لے رہا ہوں، اس کو آزاد کر دو، اس کو رہا کرو۔ صبح کا وقت ہوا تو ہارون رشید کہتا ہے میں جلدی اٹھا، میں نے اس بندے کو بلایا، عزت سے تخت پر بٹھایا اور اتنے انعام دیے، تحفے دیے، اور سواری پر بٹھا کر عزت کے ساتھ اپنے دربار سے اس کو رخصت فرما دیا ہے۔ یعنی ہارون رشید سے لوگوں نے پوچھا کہ بادشاہ یہ تو چور قیدی تھا، اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے؟ ہارون رشید نے کہا یہ چور قیدی نہیں ہے، کہ تم نے کوئی غلط بندہ پکڑ لیا تھا۔ کہا وہ بندہ غلط کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا ضمانتی خود اللہ بن رہا ہے، جس کی ضمانت خود اللہ لے رہا ہے، وہ کہہ رہا میں اس کا ضمانتی ہوں، اب مجھے بتاؤ رب کی ضمانت قبول کروں نہ کروں؟ اس لیے میرے دوست و بزرگوں، مجمع کا وقت ہو یا تنہائی کا وقت ہو، مشکل ہو یا خوشی ہو، ہر لمحے میں اپنی توجہ اپنے یار کی طرف رکھا کرو۔ بس اپنی توجہ وہاں، گھر میں شادی ہے، خوشی ہے یا موت میت ہے، کچھ بھی ہے، ہر حال میں اللہ اس کے رسول کا دامن نہیں چھوڑو۔ آج بھی یہود و نصارہ، مشرکین، مغرب ممالک ہے نا، یہ لوگ ہم پر مسلط کیوں ہیں، مسلمانوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ اس لیے کہ نہ تو ہمارے دل میں خوف خدا ہے، نہ حضور کا دامن ہے، اور جس دن بھی یہ دونوں چیز ہمارے ہاتھ میں ہوگی اسی دن اسلام کا پرچم انشاءاللہ لہرا رہا ہوگا اسی دن۔ تو کیا میں امید کروں اب اللہ کے گھر کو آباد کریں گے انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے آپ سب انشاءاللہ۔ مسلمان جو طریقہ ہے، جس طرح مسلمان بننے کا حق ہے اس طرح مسلمان بن کے جیو، مال میں بھی برکت ہوگی، جان میں بھی برکت ہوگی، اولاد میں اللہ برکت دے گا۔ اللہ ہمیں دنیا کو چھوڑ کر اپنی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت سوال اللہ دراز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔